محی الدین نواب کے ناول ملکہ ایک رات کی کا 7واں اور آخری حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وزیر کی محبوبہ سے دل لگانا مصباح احمد کا جرم بن گیا اور اس کی سزا اسے یہ ملی کہ اسے خواجہ سرا بنا دیا گیا اور اس کی محبوبہ کو قیدی۔ مصباح احمد کو خواجہ سرا بنا کر بابر کے لشکر میں داخل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اسے کہا گیا کہ وہ بابر کے اس کے حرم میں پہنچے، اس کی حرم سرا میں داخل ہو جائے اور وہاں رہ کر جاسوسی کرے۔ خواجہ سراؤں سے کسی محل کی، کسی حرم سرا کی کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی تھی۔ وہ کھلے عام محل کے ہر حصے میں آ جا سکتے تھے اور ہر طرح کی باتیں اور سازشیں ان کے سامنے ہوتی رہتی تھیں۔ ان خواجہ سراؤں کا اس زمانے کی سیاست میں اور محلاتی سازشوں میں بہت بڑا کردار رہا ہے۔ بابر نے تسک بابری میں اس حسین لڑکے کا نام نہیں لکھا، لیکن اتنا لکھا ہے کہ ایک بار ایک حسین لڑکے پر اس کا دل آ گیا تھا، لیکن وہ اتنا شرمیلا تھا کہ اس نے کبھی اس لڑکے سے براہ راست گفتگو نہیں کی۔ اس کی شرافت اور اعلیٰ ظرفی اسے اس کی طرف مائل ہونے سے روکتی رہی۔ مورخ حضرات کو ہر بات تاریخ کے صفحات سے نہیں ملتی۔ حالات و واقعات کا تانا بانا بنتے ہوئے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ حسین لڑکا مصباح احمد تھا۔ بابر نے حرم کے دروغہ کو حکم دیا کہ وہ مصباح احمد کو جانچے پرکھے، پھر اسے خواجہ سرا کی حیثیت سے حرم میں داخل کرے۔ دروغہ نے اسے اپنے دفتر میں لے جا کر کہا، جھوٹ اور فریب کی سزا موت ہے۔ اگر دشمن ہو یا دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو تو سچ بولو، اس طرح تم سزا سے بچ سکو گے۔ مصباح احمد نے کہا، میں دہلی سے آیا ہوں، میرا نام مصباح احمد ہے، لیکن اب اس نام کے قابل نہیں رہا ہوں، مجھے جبراً خواجہ سرا بنا دیا گیا ہے۔ دروغہ نے پوچھا، تم پر کس نے جبر کیا ہے؟ جواباً وہ اپنی پوری رویداد سنانے لگا۔ دروغہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور اس سے متاثر ہو رہا تھا۔ تمام رویداد سننے کے بعد اس نے پوچھا، تم ہمارے خلاف جاسوسی کرنے آئے ہو؟ اگر نہیں کرو گے، یہاں کی خبریں وہاں نہیں پہنچاؤ گے تو اپنی محبوبہ کو کیسے رہائی دلا سکو گے؟ مصباح نے کہا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے، اندر سے اس قدر زخم خوردہ ہے کہ زیادہ دن نہیں جی سکے گی۔ اس نے مجھے قسم دی ہے، میں یہاں آنے کے بعد وہاں واپس نہ جاؤں۔ اسے تو یوں بھی مرنا ہے، لہٰذا میرے روانہ ہوتی وہ موت کو گلے لگا لے گی۔ یہ کہتے کہتے وہ سر جھکا کر رونے لگا۔ اس سے بچھڑے ہوئے آج 5واں دن ہے، وہ اب تک یہ دنیا چھوڑ چکی ہوگی۔ آپ مجھے حرم میں نہ رکھیں، کوئی ملازمت نہ دیں، کہیں قید خانے میں ڈال دیں۔ میں نے زلیخا کی قسم کھائی ہے، واپس نہیں جاؤں گا، یہیں مر جاؤں گا۔ فکر نہ کرو، تمہیں یہاں پناہ ملے گی۔ تم جاسوسوں کے قافلے میں رہے ہو، ان سب کو چہروں سے پہچانتے ہو، کیا ان کی نشاندہی کرو گے؟ بے شک کروں گا، میں چاہتا ہوں وہ مخبری کرنے اور سازشیں کرنے میں ناکام رہیں، ہمارے حضرت بادشاہ بابر دشمنوں پر غالب آ جائیں اور دہلی تک فتح حاصل کرتے چلے جائیں۔ پھر اس نے دہلی سے آنے والے ایک ایک جاسوس کی نشاندہی کی، وہ جہاں جہاں چھپے ہوئے تھے ان سب کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ دروغہ نے مصباح احمد سے کہا، تمہیں حرم میں داخل کرنے سے پہلے تربیت دی جائے گی، یہاں کے طور طریقے سکھائے جائیں گے، تمہیں عورتوں کی طرح بولنا ہوگا، محل کی بیگمات اور کنیزوں کو تمہاری رفتار اور گفتار سے معلوم ہونا چاہیے کہ تم ان کے جیسے ہو۔ کبھی بھول کر بھی کوئی مردانہ خصلت جھلکے گی تو وہ اجنبیت محسوس کریں گی۔ اسے 1 ماہ تک تربیت دی گئی، پھر حرم میں داخل کر دیا گیا۔ ماہ و سال گزرنے لگے، بابر نے فتوحات حاصل کرتے ہوئے آگرہ اور دہلی تک اپنی سلطنت قائم کر لی۔
مصباح کا نام روحی صبا رکھ دیا گیا تھا۔ وہ اکثر زلیخا کو یاد کرتا تھا اور سوچتا تھا، ہم مسلمان اس بات کو نہیں مانتے کہ انسان مرنے کے بعد دوسری بار اس دنیا میں جنم لیتا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے ایک بار ایسا ہو جائے تو زلیخا پھر سے جنم لے کر میرے سامنے چلی آئے۔ وہ تقریباً 6 برس تک سوچتا رہا، اس کا انتظار کرتا رہا، پھر اچانک ہی وہ ایک دن نگاہوں کے سامنے چلی آئی۔ وہ اختری تھی۔ اسے ایک خادمہ کی حیثیت سے حرم سرا میں داخل کیا گیا تھا۔ ہو بہو زلیخا جیسی تو نہیں تھی، لیکن بڑی حد تک اس سے مشابہت رکھتی تھی۔ روحی صبا کا دل دھڑک دھڑک کر کہتا تھا، یہ میری زلیخا ہے، اس نے برسوں بعد میری خاطر جنم لیا ہے، ایک خادمہ بن کر اس حرم میں آئی ہے، مجھے بھول گئی ہے مگر اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ وہ اپنے دل کو تسلیاں دیتا تھا، اچھا ہوا کہ مجھے بھول گئی ہے، اگر پہچان بھی لیتی اور پھر سے میرے عشق میں مبتلا ہو جاتی تو اسے ایک خواجہ سراج سے کیا ملتا۔ کئی بار دل میں یہ بات آئی کہ اس سے اپنی چاہت کا اظہار کرے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس کی چاہت اور لگن ایسی تھی کہ وہ رفتہ رفتہ اختری کا خاص خدمتگار بن گیا۔ یہ دیکھ دیکھ کر صدمہ پہنچتا تھا کہ اختری بھی زلیخا کی طرح بد نصیب ہے۔ وہ مصباح کو نہ پا سکی اور اختری ایک رات کے بعد ہمایوں کے لیے ترستی رہی۔ اختری نے جس بے بسی سے دشمنوں کے چنگل میں رہ کر موت کو گلے لگایا تھا، اسی طرح زلیخا بھی بے یار و مددگار موت کی آغوش میں گئی تھی۔ وہ فصیل کے پختہ فرش پر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اردہ بیگنیوں نے اس کی آنکھوں کے سامنے اختری کی لاش کو اٹھا کر فصیل کی بلندی سے پیچھے گہری کھائی میں پھینک دیا تھا۔ اس کے دل سے ایک آہ نکلی، یہ کیسی بے بسی ہے، میرے سامنے میری محبت کو دوسری بار موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ بعد میں اردہ بیگنیوں کے ذریعے اسے معلوم ہوا کہ اختری کا اسقاط حمل نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے زہریلی گولیاں کھا کر جان دی تھی۔ ایک اردہ بیگنی نے اپنی ننگی تلوار کو اس کے شانے پر رکھتے ہوئے کہا، چل اٹھ یہاں سے، حرم میں جا، اب یہاں مسلح پہرے دار آنے والے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری اردہ بیگنی نے کہا، اور خبردار، اب ماتم نہ کرنا، اختری کی موت کو راز میں رکھا گیا ہے، تیرے آنسو بہانے کی بات باہر تک جائے گی تو راز فاش ہو جائے گا، تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہ سر جھکا کر وہاں سے جاتے ہوئے دل ہی دل میں کہنے لگا، یا اللہ تعالیٰ، تو بڑا کارساز ہے، میں نے زلیخا کے دشمنوں سے انتقام لیا تھا، حضرت بادشاہ بابر کو خود پر مسلط کر دیا تھا، مجھے پھر کوئی ایسا موقع دے میرے مالک، میں بادشاہ ہمایوں کو ان لوگوں پر مسلط کر دوں۔ میں درمیان والا نہ اپنے کام آ سکتا ہوں نہ اپنوں کے کام آ سکتا ہوں، بس ایک تیرا ہی آسرا ہے میرے پروردگار۔ ہمایوں نے ایران کے شاہ طہماسب صفوی کے نام ایک طویل خط لکھا، اپنے بھائیوں کی سازشوں اور دشمنیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ تفصیلات بیان کی کہ کس طرح شیر خان سوری ان سوتیلے بھائیوں کی دشمنی سے فائدہ اٹھا کر ہمایوں پر غالب آتا رہا۔ اب یہ ہمایوں راندہ درگاہ ہو کر شاہ طہماسب صفوی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ اس نے یہ خط ایک قاصد کے ذریعے روانہ کیا، پھر حمیدہ بانو، گلنار آغاچا اور نارگل آغاچا کے ہمراہ ایران کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہ طہماسب صفوی بہت ہی ذہین اور مضبوط قوت ارادی رکھنے والا مطلق العنان حکمران تھا۔ فردوس مکانی بابر سے اس کے گہرے تعلقات رہے تھے۔ ہمایوں کا خط پڑھتے ہی ذہن میں یہ بات آئی کہ دوست کا بیٹا اپنے سوتیلوں سے ڈسا ہوا ہے، یقیناً اسلحہ اور فوجی امداد چاہے گا۔ ادھر کامران مرزا کے خاص آدمی پہلے ہی ایران پہنچ گئے تھے، شاہ کے بھائی شہزادہ بہرام کو ہمایوں کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ شاہ کے امراء بھی ہمایوں کی آمد پر خوش نہیں تھے، لیکن شاہ نے اپنے بھائی شہزادہ بہرام کو حکم دیا ایک لشکر لے کر
ہمایوں کے استقبال کے لیے جاؤ اور اسے نہایت عزت و احترام سے ہمارے پاس لے آؤ۔ پھر امیر شہر کو حکم دیا، بابر کا بیٹا آ رہا ہے، پورے شہر کو دلہن کی طرح سجاؤ، شادیانے بجاؤ، وہ جہاں سے گزرتا ہوا آئے وہاں اس پر پھولوں کی بارش ہوتی رہے۔ شاہ کی ہمشیرہ شہزادی سلطانہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کی بچپن کی سہیلی حمیدہ بانو آ رہی تھی، وہ اس کے ساتھ حرم میں جشن منانے کے انتظامات کرنے لگی۔ شاہ نے امراء اور دربار کے اراکین کو حکم دیا کہ وہ ہمایوں کے استقبال کے لیے دربار خاص میں موجود رہیں۔ ہمایوں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا اتنی گرم جوشی سے استقبال کیا جائے گا۔ وہ ایران کی سرحد پر پہنچا تو شہزادہ بہرام پہلے ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں استقبال کے لیے موجود تھا۔ جب ان کے ساتھ منزلیں طے کرتا ہوا شہر میں پہنچا تو وہ اور حمیدہ بانو وہاں کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ جہاں سے گزر رہے تھے ان پر پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ جب حمیدہ بانو حرم میں پہنچی تو شہزادی سلطانہ دوڑ کر آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ دونوں سہیلیاں گلے مل کر رونے لگیں اور ہنسنے لگیں۔ محل کے دروازے پر شاہ طہماسب صفوی نے خود آگے بڑھ کر ہمایوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے گلے لگایا، پھر تمام امراء سے اس کا تعارف کرایا۔ مہمان خانے میں اس کی رہائش کے پرتکلف انتظامات کیے گئے تھے۔ شاہ نے اس کے ساتھ مہمان خانے میں آ کر کہا، تم ایک طویل سفر کے تھکے ہوئے ہو، 2 گھڑی آرام کرو۔ ہمایوں نے کہا، آپ نے جیسی والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے، اسے دیکھ کر ہماری ساری تھکن دور ہو گئی ہے۔ اگرچہ ہم آپ کے مرحوم دوست کے بیٹے اور آپ کے مہمان ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہی ہیں۔ کسی تمہید کے بغیر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ فردوس مکانی کی سلطنت کھو کر نہایت ہی شرمسار ہیں۔ خدا گواہ ہے، ہم سے جان بوجھ کر کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ سوتیلے بھائیوں کی سازشوں نے ہماری کمر توڑ دی ہے، ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں ہمارا اپنا کوئی نہیں ہے۔ اوپر خدا ہے، نیچے آپ کا آسرا ہے۔ ہم آپ سے اسلحہ اور فوجی مدد حاصل کرنے آئے ہیں۔ شاہ نے کہا، خدا بڑا کارساز ہے، ہم تو اس کے عاجز بندے ہیں، وہ چاہے گا تو تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ پھر اس نے ہمایوں کے شانے کو تھپک کر کہا، جاؤ غسل کرو اور آرام سے سو جاؤ، رات کو دسترخوان پر ملاقات ہوگی۔ شاہ اسے مہمان خانے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ دوسری طرف حرم میں حمیدہ بانو نے بھی کسی تمہید کے بغیر شہزادی سلطانہ سے کہا، ہمارے مجازی خدا بادشاہ ہمایوں کی حالت قابل رحم ہے۔ سوتیلے بھائیوں کی عداوت نے انہیں خانمہ برباد کر دیا ہے۔ فردوس مکانی بابر کی قائم کردہ سلطنت ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اب اس سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسلحہ اور فوجی امداد کی ضرورت ہے۔ شاہ برادر تمہیں جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تم ان سے ہماری سفارش کرو، وہ تمہاری خوشی کے لیے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ شہزادی سلطانہ نے کہا، ہم حکمرانی اور اس کی حکمت عملی کو بالکل نہیں سمجھتے۔ شاہ برادر بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ تمہارے معاملات میں انہیں کیا کرنا چاہیے، ویسے ہم بھرپور سفارش کریں گے، تمہارے ہمایوں بادشاہ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے۔ دربار خاص میں شاہ طہماسب صفوی اپنے امراء اور اراکین دربار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہی موضوع زیر بحث تھا کہ بادشاہ ہمایوں شکست خوردہ آیا ہے، فوجی امداد کا طالب ہے۔ شہزادہ بہرام اپنے شاہ برادر کے سامنے ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ہمایوں ایک نااہل حکمران ہے، وہ ملک گیری اور حکمرانی کے بھید کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک جنگجو کی مستقل مزاجی سے جنگ لڑنا بھی نہیں جانتا۔ فوجی امداد دی جائے گی تو وہ پھر شکست کھائے گا، اس کے ساتھ ہمارے ہزاروں فوجی بھی مارے جائیں گے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں دیا ہوا اسلحہ بھی برباد ہو جائے گا۔ شاہ نے کہا، ہمایوں شیر دل بابر کا بیٹا ہے، اس نے دشمنوں سے نہیں اپنے بھائیوں کی کمینگی سے مات کھائی ہے۔ اگر ہم اس کی طرح نرم دل ہوتے، تمہارے ساتھ محبت اور مروت سے پیش آتے تو تم بھی ہمارے سر پر چڑھ کر ناچنے لگتے۔
باغی بن کر ہمارے خلاف سازشیں کرتے اور ایک علیحدہ حکومت قائم کرنے کے لیے اس ملک کے ٹکڑے کر دیتے۔ ہم نے تمہیں اس قدر پابندیوں میں رکھا ہے کہ تم ہمارے حکم کے بغیر پانی بھی نہیں پی سکتے، ہمارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہو۔ ہم تمہیں پیچھے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ سوتیلے بھائی اکثر پیچھے سے حملہ کرتے ہیں۔ شہزادہ بہرام چپ چاپ سر جھکائے کھڑا رہا، جواباً کچھ نہ کہہ سکا۔ ایک امیر نے اٹھ کر دست بستہ عرض کیا، آپ حکومت کی خارجہ اور داخلہ حکمت عملیوں کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، اس کی طاقت بھی اتنی بڑی ہوگی۔ ہمایوں جتنی مستحکم حکومت قائم کرے گا اتنا ہی ہمارے ملک کے لیے خطرہ بنتا رہے گا۔ ہمیں ہمایوں میں اپنے مرحوم دوست بابر کی صورت اور سیرت دکھائی دیتی ہے۔ ہم نے برسوں پہلے بابر کو تحفے کے طور پر 2 کنیزیں دی تھیں، وہ دونوں ہمایوں کے ساتھ یہاں آئی ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ بابر نے ہمارے دیے ہوئے تحفوں کی اتنی قدر کی کہ کبھی انہیں کنیز بنا کر نہیں رکھا۔ ان دونوں کو شاہی بیگمات کا درجہ حاصل رہا ہے۔ بابر کی موت کے بعد اب ہمایوں ان کنیزوں کو ماں کا درجہ دیتا رہا ہے۔ جس کی فطرت میں اس قدر اعلیٰ ظرفی ہو وہ اپنے محسن کے احسانات کو کبھی نہیں بھلاتا۔ ہم یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہندوستان میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد کبھی ہمارے لیے خطرہ بنے گا۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، اور یہ خطرہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جیسے بادشاہوں کو ہوشیار اور مستعد رکھنے کے لیے ایک تازیانہ ہوتا ہے۔ آس پاس کے ممالک فوجی اعتبار سے مستحکم ہوں تو ہم بھی ہمہ وقت بیدار اور مستحکم رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر آس پاس کے دشمنوں سے خوف آتا ہو تو اپنی زبانیں کاٹ کر پھینک دو، کیونکہ یہ بھی 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے۔ یہ 32 دشمن ایک زبان کو کسی بھی وقت کچل سکتے ہیں۔ ہمیں زبان کی طرح کبھی شیریں بن کر اور کبھی تلخ بن کر رہنا آتا ہے۔ ایک اور امیر نے اٹھ کر دست بستہ عرض کیا، یہ بندہ مذہبی حوالے سے کچھ عرض کرنے کی جرأت کر رہا ہے۔ ہمایوں کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے۔ اسے بہت بڑی فوجی امداد دینا اور اپنے ہزاروں سپاہیوں کو داؤ پر لگانا کیا مناسب ہوگا؟ شاہ نے کہا، ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ کہتا ہے اگر پھیل سکتے ہو تو انسانوں کے دلوں میں کائنات کی طرح پھیلو۔ خاندان تیموریہ کی پوری تاریخ پر نظر ڈالو۔ شیر دل بادشاہ بابر نے اس ماں کا دودھ پیا جس کا تعلق ہمارے مسلک سے تھا۔ ہمایوں کی والدہ ماہم بیگم بھی ہم میں سے تھی۔ ہمایوں نے حالات سے مجبور ہو کر اپنے بیٹے اکبر کو ایک معزز دائی ماہم انگا کے حوالے کیا ہے، وہ بھی ہمارے مسلک سے ہے۔ مغل خاندان کبھی یہ قرض نہیں چکا سکے گا، نہ کبھی وہ کمصرفی کا ثبوت دیں گے۔ شاہ طہماسپ ایسا مدبر اور معاملہ فہم بادشاہ تھا کہ اس کے آگے کوئی بول نہیں پاتا تھا، سب کی زبانیں بند ہو جاتی تھیں۔ رات کو ہمایوں کے لیے جو عشائیہ دیا گیا اس میں تمام امراء اور اراکین دربار شریک ہوئے۔ دور تک بچھے ہوئے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے تھے۔ شاہ اور ہمایوں ایک دسترخوان پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ شہزادہ بہرام ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا۔ شاہ نے اسے حکم دیا، آفتابہ اور سیلابچی لے کر آگے بڑھو اور مہمان کے ہاتھ دھلاؤ۔ شہزادہ بہرام نے حکم کی تعمیل کی۔ ہمایوں کے سامنے سیلابچی رکھ کر آفتابہ کے پانی سے اس کے ہاتھ دھلانے لگا۔ شاہ نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دیکھو، بھائیوں کو اس طرح رکھا جاتا ہے۔ ہمایوں نے ہاتھ دھوتے ہوئے اس سوتیلے بھائی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ توہین کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن وہ شاہ کے آگے دم نہیں مار سکتا تھا۔ کھانے کے دوران شاہ نے ہمایوں سے کہا، ہم تمہیں 25,000 سپاہی اور 50,000 بندوقیں دیں گے، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ ہمیں آپ کی ہر شرط منظور ہے، آپ حکم دیں، ہم تمہارے باپ کی جگہ ہیں، حکم نہیں دیں گے، ایک اچھی نصیحت کریں گے، اور وہ یہ کہ جب یہاں سے پوری فوجی قوت کے ساتھ نکلو تو فی الوقت دشمنوں کو بھول جاؤ، سب سے پہلے بھائیوں کی سرکوبی کرو، انہیں کچل ڈالو، جب آستین کے سانپ مر جائیں گے
گھر کا کوئی بھیدی ہی نہیں رہے گا تو بابر کا بیٹا بڑے سے بڑے شہزور دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتا چلا جائے گا۔ ہمایوں نے شاہ کو احسان مندی سے دیکھتے ہوئے کہا، خدا ہمیں توفیق دے، ہم آپ کی نصیحت پر حرف بحرف عمل کریں گے۔ شاہ نے نیام سے تلوار نکالی، پھر اس تلوار کو بکری کی بھونی ہوئی بھاری بھرکم ران میں پیوست کر کے وہاں سے اٹھایا، اسے ایک ہاتھ سے پکڑ کر دانتوں سے نوچ نوچ کر چباتے ہوئے کہا، جو قریب ہیں پہلے انہیں چبانا شروع کرو، دور والے تمہارے چبانے کا انداز دیکھ کر خود ہی دور بھاگ جائیں گے۔ بدبختی اور خوشبختی دونوں ہی ہمایوں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ حالات اسے گراتے تھے مگر وہ سنبھلنے میں دیر نہیں کرتا تھا۔ ایک نئی فوجی قوت حاصل کرنے والے اس خوشبخت بادشاہ کی بدبختی یہ تھی کہ حمیدہ بانو کے بطن سے ہونے والا دوسرا بیٹا اکبر بھی اس سے بچھڑ گیا تھا۔ بظاہر تو یہی بات تھی کہ اس شیر خوار بچے کو طویل سفر کی صعوبتوں میں ساتھ نہیں رکھا جا سکتا تھا، اس لیے اسے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی دائی ماہم انگا کی گود میں دے دیا گیا تھا۔ اکبر اس کا دودھ پی رہا تھا۔ ہمایوں کا سوتیلا بھائی دلدار بیگم کا بیٹا ہندال قندھار کا حکمران تھا۔ اکبر وہاں پوری طرح محفوظ تھا، لیکن اپنی چیز اپنے ہی ہاتھ میں ہو تو اپنی رہتی ہے۔ بدبختی کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ آنے سے پہلے کبھی آثار پیدا نہیں کرتی، کوئی اشارہ نہیں دیتی۔ عسکری مرزا اچانک ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں چڑھ دوڑا۔ ہندال ایسے حملے کے لیے تیار نہیں تھا، پھر بھی اس نے جم کر مقابلہ کیا۔ اس کے سپاہی ذرا بکتر کے ساتھ تیار نہیں تھے، یکا یک افتاد پڑی تو ہتھیار اٹھا کر مقابلے پر آ گئے۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اپنا بچاؤ کر رہے تھے۔ اس طرح کبھی جنگ نہیں لڑی جاتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے قدم اکھڑنے لگے۔ ہندال کو محل کی طرف واپس آنا نصیب نہیں ہوا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسری طرف فرار ہو گیا۔ عسکری مرزا ایک فاتح کی شان سے محل میں داخل ہوا۔ کنیزوں نے، خواجہ سرا اور اردہ بیگنیوں نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ ان کے درمیان سے گزرتا ہوا بیگمات کے پاس آیا۔ دلدار بیگم نے کہا، عسکری، تم سوتیلے پن سے باز نہیں آئے۔ کوئی دوسری بات کرنے سے پہلے یہ بتاؤ، ہمارا بیٹا کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ آپ کا بیٹا ہمایوں کی طرح بزدل اور بھگوڑا ہے، آپ سب کو ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ پھر اس نے دلدار بیگم کی بیٹی اور ہندال کی بہن گلبدن بیگم کو دیکھ کر کہا، آئندہ آپ سب یہاں قیدی کی حیثیت سے رہیں گی، حرم سے باہر کبھی تفریح کے لیے باغ میں بھی نہیں جائیں گی۔ یہاں اور کتنی بیگمات ہیں، ان سب کو حاضر کیا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ ماہم انگا کو پیش کیا گیا۔ 11 ماہ کا اکبر اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ عسکری نے پوچھا، یہ کون ہے؟ دلدار بیگم نے کہا، تمہیں یاد ہوگا، کنوج کی جنگ کے موقع پر شمس الدین خان نے ہمایوں کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور اس جنگ میں اپنی جانثاری کے خوب جوہر دکھائے تھے۔ یہ اسی کی زوجہ ماہم انگا ہے، اور یہ بچہ، یہ ہمارے ہمایوں کا بیٹا جلال الدین اکبر ہے۔ عسکری نے ایک دم سے چونک کر بچے کو دیکھا، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر سر اٹھا کر کہکا لگاتے ہوئے کہا، یہ تو کمال ہو گیا، ہم آئے تھے آگ لینے کے لیے، ہمیں پیغمبری مل رہی ہے۔ آئے تھے قندھار فتح کرنے کے لیے اور برادر بادشاہ کا جانشین مل رہا ہے۔ آج تو ہمیں اپنی خوشبختی کا خوب جشن منانا چاہیے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ماہم انگا کے پاس آیا۔ وہ اکبر کو سینے سے بھینچتی ہوئی دوسری طرف پلٹ گئی۔ یہ سمجھ گئی تھی کہ وہ بچے کو چھیننے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، ہم سوتیلے ہیں تو کیا ہوا، ایک ہی باپ کا لہو ہے، یہ ہمارے برادر بادشاہ کا راج دلارا ہے تو ہمیں بھی جان سے پیارا ہے، اسے ہمارے ہاتھوں میں دو، ہم سینے سے لگائیں گے۔ ماہم انگا نے پریشان ہو کر دلدار بیگم کی طرف دیکھا۔ عسکری مرزا فاتح بن کر آیا تھا، اس کے سامنے انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ دلدار بیگم نے کہا، بے شک یہ تمہارا حق بنتا ہے کہ اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر پیار کرو،
مگر تم سے استدعا ہے کہ یہ بچہ ہمارے پاس ہمایوں کی امانت ہے، وعدہ کرو اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہم کوئی آگ تو نہیں ہے کہ اسے آنچ لگ جائے گی، صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم 4 سوتیلوں کے بیچ میں یہ کیا چیز آئی ہے، اور اگر آ ہی گئی ہے تو ماں باپ کے پاس کیوں نہیں ہے، یہاں کیوں پڑی ہے؟ دلدار بیگم نے کہا، اس لیے کہ یہ ماہم کا دودھ پیتا ہے۔ ہمایوں اپنی بیگم حمیدہ بانو کے ساتھ بے سر و سامانی کی حالت میں ہے اور اپنی فوجی قوت بڑھانے کی فکر میں ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، آپ حقیقت کیوں چھپا رہی ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہ فوجی امداد حاصل کرنے کے لیے ایران گیا ہے؟ پھر اس نے ماہم کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، لاؤ بچہ ہمیں دو۔ ماہم انگا نے اکبر اسے دے دیا۔ وہ بولا، واہ کیا بات ہے، دیکھنے میں بڑا زبردست ہے، ابھی سے شاہانہ تیور دکھائی دے رہے ہیں، مگر نصیب تو اپنے باپ سے لے کر آیا ہے، اس کے پاؤں تلے زمین نہیں ہے، وہ مارا مارا پھر رہا ہے، اور اسے بھی ماں باپ کا سایہ نصیب نہیں ہے، یہ بھی ہاتھ سے بے ہاتھ ہو کر ایک دایا کی گود میں پہنچا ہوا ہے، اب ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے، خدا جانے اس کے بعد کہاں جائے گا۔ پھر اس نے دلدار بیگم سے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا، برادر بادشاہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر شاہ ایران کے پاس لے جاتے، اس کے قدموں میں سے رکھ کر بھیک مانگتے، اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہارے بچے سلامت رہیں، اپنے بچوں کے طفیل ہمیں اسلحہ اور سپاہیوں کی بھیک دے دو۔ وہ بچے کو ہاتھوں پر اچھالتے ہوئے بولا، مگر نہیں ملے گی، خیرات نہیں ملے گی، شاہ ایران اتنا نادان نہیں ہے کہ اپنا قیمتی اسلحہ اور ہزاروں سپاہی لڑنے مرنے کے لیے اس کے حوالے کر دے۔ دلدار بیگم نے کہا، ہمایوں کو اس کے حال پر رہنے دو، بچے کو یوں نہ اچھالو، ہماری سانسیں رک رہی ہیں، آپ کا دم نہیں نکلنا چاہیے، ہم اسے نہیں اچھالیں گے۔ اس نے اکبر کو سینے سے لگایا، پھر کہا، یہ بھتیجا اسی طرح اپنے چچا کے سینے سے لگا رہے گا، برادر بادشاہ کی واپسی تک امانت کے طور پر ہمارے پاس رہے گا۔ ماہم انگا، دلدار بیگم اور گل بدن بیگم نے اسے پریشان ہو کر دیکھا۔ گل بدن بیگم نے کہا، برادر ہم خواتین بچے کی اچھی طرح نگرانی کر سکتی ہیں، خدا را اسے ہمارے پاس رہنے دے۔ عسکری مرزا نے کہا، ہمارے حرم میں بھی خواتین ہیں، وہاں بھی اس کی نگرانی ہو سکتی ہے، ہاں یہ اس خاتون کا دودھ پیتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ دلدار بیگم نے کہا، بیٹے ایسا ظلم نہ کرو، اکبر کو لے جانا چاہتے ہو تو پھر ہمیں بھی ساتھ لے چلو، قیدی بنا کر رکھو، مگر ہمایوں کی امانت سے دور نہ کرو۔ عسکری مرزا نے منہ پھیر کر اردہ بیگنیوں سے کہا، تمام بیگمات کو ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دو۔ پھر اس نے خواجہ سراؤں سے کہا، باہر جا کر پردے کا انتظام کرو، پھر ماہم انگا کو اکبر کے ساتھ پالکی میں بٹھاؤ، ہمیں ابھی یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ اس نے اکبر کو ماہم انگا کی گود میں دیتے ہوئے حکم دیا، ہمارے پیچھے آؤ۔ ماہم انگا بڑی بے بسی سے دلدار بیگم اور گل بدن بیگم کو دیکھ رہی تھی، پھر اکبر کو سینے سے لگائے سر جھکائے اس فاتح کے پیچھے جانے لگی۔ ادھر اختری نے اپنی جان پر کھیل کر کامران مرزا کے لیے مشکلات پیدا کر دی تھی۔ وہ اس آسرے پر تھا کہ اختری ایک بیٹے کو جنم دے گی تو ہمایوں اسے اپنا سمجھ کر کامران کے دباؤ میں آ جائے گا اور اس کی عداوتوں اور سازشوں کو بھول کر اسے معاف کر دے گا، لیکن اختری کی موت نے اس منصوبے کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اب اس نے سوچا تھا کہ ایک ایسے بچے کو حاصل کرے گا جو شاہی خاندان کا لگتا ہو، پھر اسے ہمایوں کا بیٹا بنا کر اس کے سامنے پیش کرے گا اور یہ بیان دے گا کہ اختری اس کے وارث کو جنم دینے کے کچھ دیر بعد اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ گل رخ بیگم نے کہا، ہمارے خاندان میں کسی بیگم یا شہزادی کی گود میں شیر خوار بچہ نہیں ہے، ایسا بچہ کہیں باہر سے لانا ہوگا، بڑی مشکل ہے، باہر سے لانے کے لیے غیروں کو رازدار بنانا ہوگا۔ وہ جلد از جلد ایک شیر خوار بچہ حاصل کرنے کی تدبیر سوچ رہے تھے، ایسے ہی وقت عسکری مرزا نے اطلاع بھیجی کہ وہ قندھار فتح کر چکا ہے اور ہندال کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔
اس سے بھی بڑی خوشخبری یہ تھی کہ برادر بادشاہ کا بیٹا جلال الدین اکبر اس کے قبضے میں آ گیا ہے۔ وہ اسے یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ یہ سنتے ہی ماں بیٹا خوشی سے اچھل پڑے۔ وہ ہمایوں کے لیے ایک نقلی بچہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ادھر اصلی بیٹا ہاتھ آ گیا تھا۔ کامران مرزا نے خوش ہو کر ماں سے کہا، حاکم مادر، عسکری مرزا نے تو کمال کر دیا ہے، ہماری بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دیا ہے۔ ہم اپنے بھائی کو سونے میں تول دیں گے۔ آپ آج ہی عسکری کے پاس جائیں اور برادر بادشاہ کے بیٹے کو یہاں لے آئیں۔ ہمایوں کا بیٹا ان سب کے لیے طلسمی چراغ تھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ فوراً ہی اپنے دوسرے بیٹے عسکری کی طرف دوڑ پڑی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اکبر کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں میں لے کر سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اس وقت تو ہمیں دو جہاں کی دولت مل رہی ہے، اب ہم خدا سے کچھ نہیں چاہیں گے۔ تم یہ بتاؤ، جب قندھار کو فتح کر لیا ہے تو پھر وہ علاقہ چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئے ہو؟ اس نے کہا، حاکم مادر، ہمارے پاس اتنا ہی لشکر ہے کہ ہندال کو زیر کر سکتے ہیں اور ہم نے ایسا کیا ہے۔ چاہے ایران سے توقع نہیں ہے کہ وہ ہمایوں کو فوجی امداد دینے کی غلطی کرے گا، فرض کریں اس نے یہ غلطی کی اور اسے فوجی امداد مل گئی، تو وہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کے لیے سیدھا قندھار آئے گا، پھر ہم اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ پھر تو تم نے اچھا ہی کیا کہ اکبر کو لے کر یہاں چلے آئے، لیکن قندھار کے لیے افسوس ہو رہا ہے، تم جیتا ہوا علاقہ چھوڑ آئے ہو۔ ہمیں فیصلہ کرنا تھا کہ کس کی اہمیت زیادہ ہے، اس علاقے کی یا ہمایوں زادے کی۔ بے شک تم نے درست فیصلہ کیا ہے۔ گل رخ بیگم کی گود میں اکبر رونے لگا۔ عسکری مرزا نے کہا، شاید اس کے دودھ کا وقت ہو گیا ہے، ماہا منگا کو حاضر کیا جائے۔ یہ کون ہے؟ اکبر کی دایا ہے، یہ اس سے بہت مانوس ہے، اس لیے ہم اسے بھی یہاں لے آئے ہیں۔ ماہا منگا نے آ کر سلام کیا تو گل رخ بیگم اسے دیکھتی ہی بولی، یہ آپ ہیں؟ پھر اس نے بیٹے سے کہا، یہ تو شمس الدین خان کی زوجہ ہیں، دہلی میں شاہی محل میں ہمارے ساتھ رہ چکی ہیں، بہت اچھی خاتون ہیں، تم نے بہت اچھا کیا جو انہیں یہاں لے آئے۔ اکبر ماہا منگا کو دیکھتی اس کے پاس جانے کے لیے مچلنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گود میں لے لیا۔ گل رخ بیگم نے کہا، یہ بھوکا ہے، اسے لے جائیں، دودھ پلانے کے بعد اپنا ضروری سامان رکھ لیں، اکبر کو یہاں محل میں نہیں قلعے میں رکھا جائے گا۔ ماہا منگا اسے اپنے کمرے میں لے آئی، پھر دودھ پلاتے ہوئے اس کا سر سہلاتے ہوئے بولی، میرے بچے، میں تمہیں دودھ پلانے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتی تھی، میں نے تمہاری خاطر اپنے بیٹے کو دائی کے حوالے کر دیا ہے، اس کے حصے کا دودھ تمہیں پلا رہی ہوں، مگر تم بھی تو باپ کا نصیب لے کر آئے ہو، گھر سے بے گھر اور ہاتھ سے بے ہاتھ ہوتے جا رہے ہو۔ اب تمہیں کامران مرزا کے حوالے کیا جائے گا، پتہ نہیں یہ لوگ کیسی سازشیں کر رہے ہیں اور تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ بادشاہ ہمایوں کو کسی بھی طرح ایران سے فوجی امداد حاصل ہو جائے اور وہ بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے سیدھا یہاں چلا آئے۔ وہ نہیں جانتی تھی ہمایوں کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ اکبر دودھ پیتے پیتے سو گیا۔ ایسے وقت ایک اردہ بیگنی نے آ کر کہا، خواجہ سرا روحی صبا حاضری کی اجازت چاہتی ہے۔ ماہا منگا نے اکبر کو بستر پر لٹاتے ہوئے کہا، اجازت ہے۔ اس نے باہر جا کر روحی صبا کو اندر بھیج دیا۔ وہ ماہا منگا کو سلام کرتے ہوئے بولا، میرا نام روحی صبا ہے، میں ملکہ معظمہ گل رخ بیگم کی خاص خادمہ ہوں، ان کے دونوں صاحبزادوں کی بھی معتمد خاص ہوں، مجھے آپ کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ آپ قلعے میں جا کر رہیں گی تو میں دروازے کے باہر پہرے دار کے طور پر موجود رہا کروں گی، آپ کا کوئی بھی کام صرف میں ہی کیا کروں گی۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم ان کی معتمد خاص ہو، میں تمہارا نام یاد رکھوں گی اور ضرورت کے وقت تمہیں طلب کروں گی۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ ماہا منگا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، اگر یہاں کے خواجہ سرا کو غیر ضروری گفتگو کرنے کی اجازت ہے تو کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ روحی صبا نے کہا، ایک سوال ہے، آپ موجودہ حالات میں کس کی وفادار رہیں گی،
کابل کے بادشاہ بخت آور کامران مرزا کی یا ان کے برادر بادشاہ ہمایوں کی؟ ماہا منگا نے اکبر کو دیکھا، وہ گہری نیند میں تھا۔ اس نے کہا، میں اس بچے کو جان سے زیادہ چاہتی ہوں۔ میرے والد محترم فردوس مکانی بابر کے وفادار تھے۔ میرے مجازی خدا شمس الدین خان بادشاہ ہمایوں کے جاں نثار محافظ ہیں۔ وفاداری میری گھٹی میں پڑی ہے۔ یہ سلسلہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ میں بادشاہ ہمایوں کے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہوں۔ وہ بولا، خدا شہزادہ اکبر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہاں ان کا کوئی سگا نہیں ہے، سب سوتیلے ہیں۔ اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ۔ خدا نہ کرے ان پر کوئی آنچ آئے۔ اگر آئے گی تو کیا کریں گی؟ ماہا منگا نے اسے گھور کر دیکھا، پھر بڑے عزم اور حوصلے سے کہا، میری آخری سانسوں تک یہی کوشش ہوگی کہ اس پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے، مگر اس بچے پر جان نچھاور کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور شہزادہ اکبر آپ کی آغوش میں دشمنوں سے محفوظ رہیں۔ آپ نے اختری کا نام سنا ہوگا، وہ بادشاہ سلامت کی منکوہہ تھیں، نجومیوں کی پیش گوئی کے مطابق ان کے بیٹے کو جنم دینے والی تھی۔ ہاں، بہت کچھ سنا ہے۔ گل بدن بیگم نے بتایا تھا کہ کامران مرزا نے ان سب کو قیدی بنا کر رکھا تھا، لیکن اختری کو مہمان خاص بنایا ہوا تھا۔ ان بیگمات کو اختری کے سلسلے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ میں چاہتی ہوں یہ تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ اس نے محتاط نظر سے بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر اپنے لباس میں سے کاغذات کا ایک پلندہ نکالتے ہوئے کہا، میں نے تمام حقائق تفصیل سے لکھے ہیں۔ میری گزارش ہے آپ انہیں ضرور پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جلا دیں۔ اگر یہ ملکہ معظمہ اور ان کے صاحبزادوں کے ہاتھ لگیں گے تو وہ میری کھال کھنچوا دیں گے۔ میں بہت بڑا خطرہ مول لے کر آپ پر اعتماد کر کے یہاں سے جا رہی ہوں۔ آپ کی بے اعتمادی میری موت کا سبب بنے گی۔ وہ سلام کرتا ہوا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ ماہا منگا نے دروازہ اندر سے بند کیا، پھر اکبر کے پاس آ کر بستر کے سرے پر بیٹھ گئی اور اس پلندے کو کھول کر پڑھنے لگی۔ روحی صبا نے اختری کی پوری روداد لکھی تھی اور آخر میں کہا تھا، محترمہ ماہا منگا، یہ ساری روداد مجھ جیسی بد نصیب اگر خود بیان کرے گی تو بادشاہ سلامت اس پر یقین نہیں کریں گے، لیکن آپ ایک معزز خاتون ہیں، آپ کی باتوں میں وزن ہوگا۔ شاید آپ کی زبان سے اختری کی یہ روداد اور اس کی قربانیوں کے متعلق سن کر وہ یقین کریں اور اسے خراج عقیدت پیش کرنے کی خاطر اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ آخر میں عرض ہے کہ ان کاغذات کو پڑھنے کے بعد فوراً جلا ڈالیں۔ فقط بادشاہ ہمایوں کی وفادار ایک خواجہ سرا عرف روحی صبا۔ اس نے اختری کی روداد بڑی دردناک انداز میں لکھی تھی۔ ماہا منگا اسے پڑھ کر بے حد متاثر ہوئی، دیر تک بیٹھی سوچتی رہی، پھر حمام میں آ کر اس پلندے کو آگ لگائی، ان کاغذات کو آخر تک جلتے ہوئے دیکھا، پھر اس راکھ کو گندے پانی کی موری میں بہا دیا۔ ہندال شکست کھا کر فرار ہو گیا تھا اور اپنا چھینا ہوا علاقہ واپس حاصل کرنے کے لیے بکھری ہوئی فوجی قوت کو یکجا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اس سے پہلے ہی عسکری مرزا اپنے لشکر کے ساتھ قندھار واپس آ گیا۔ وہ اکبر کو قیدی اور یرغمال بنا کر وہاں سے لے گیا تھا، لیکن پھر اسے بڑے بھائی کامران مرزا کے حوالے کرنا پڑا تھا۔ ایسے میں اس نے سوچا کہ وہ جیتا ہوا علاقہ خالی پڑا ہے، وہ وہاں جا کر پھر سے قبضہ جما سکتا۔ یہی سوچ کر وہ دوبارہ قندھار آ کر وہاں کا حکمران بن گیا، لیکن یہ حکمرانی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی۔ ہمایوں فوجی قوت حاصل کر کے ایران سے واپس آیا تو اس نے سیدھا قندھار کا رخ کیا۔ مرزا عسکری کو اطلاع ملی کہ برادر ہمایوں نے پھر سے قوت حاصل کر لی ہے۔ اس کے لشکر میں 25,000 سپاہی ہیں، اتنی بندوقیں اور توپیں ہیں کہ دیکھتے ہی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ یہ سنتی ہی عسکری مرزا اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے فرار ہو کر سیدھا کابل آ گیا۔ وہاں کامران مرزا کو بتایا کہ ہمایوں نے توقع کے خلاف بہت بھاری فوجی قوت حاصل کی ہے۔ بعد میں ان کے مخبر بھی آتے رہے اور انہیں بتاتے رہے کہ ہمایوں کے تمام سپاہیوں کے پاس بندوقیں ہیں اور بے حساب گولہ بارود ہے۔
वो दोनों भाई खबरें सुन रहे थे और उनके होश उड़ते जा रहे थे। अस्करी ने कहा, हम तो उनसे मुकाबला नहीं करेंगे, हमारे लश्कर में सिर्फ 10,000 सिपाही हैं। कामरान ने डांट कर कहा, बुज़दिली की बातें ना करो, हमारे लश्कर में 20,000 से ज़्यादा सिपाही हैं। हमारे इन सिपाहियों की मजमूई तादाद बरादर बादशाह के सिपाहियों से बहुत ज़्यादा है। अस्करी ने कहा, ब्रादर ये भी तो सोचें, हमारे सिपाहियों के पास तीर, तलवारें और नेज़े हैं, बंदूकें बहुत कम हैं। किले के दरवाजे पर सिर्फ 2 तोपें नस्ब की गई हैं, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? कामरान मिर्ज़ा ने कहा, तुम अपने ससुर से और हम अपने सालों से मदद हासिल करेंगे, उनसे हमें अच्छी खासी तादाद में बंदूकें मिल जाएंगी। हमारे बंदूक बरदार सिपाही किले के बाहर रहकर उनका मुकाबला करेंगे और हम किला बंद होकर लड़ेंगे। यहाँ ब्रादर बादशाह की सबसे बड़ी कमज़ोरी और हमारी सबसे बड़ी क़ुव्वत शहज़ादा अकबर है। वो कितनी बंदूकों और गोला बारूद के साथ आ जाए, हमारे सामने हथियार डालना ही पड़ेंगे। किले के अंदर महामंगा तक ये खबर पहुंची कि बादशाह हुमायूं एक लश्कर जर्रार के साथ कंधार पहुंच गया है, तो उसने फ़ौरन ही सजदा शुक्र अदा किया, 4 रकत नमाज नफल अदा की। फिर अकबर को आगोश में लेकर खूब चूमते हुए कहा, खुदा तुम्हारा इकबाल बुलंद करे, तुम्हारे बाबा आला हज़रत किसी भी दिन यहाँ पहुँचने वाले हैं। अल्लाह ने चाहा तो तुम पर कोई आँच नहीं आएगी, हमें यहाँ से रिहाई नसीब होगी। ये बात रूही सबा तक पहुँची तो उसने भी सजदे में गिर कर कहा, या खुदा, हम दरमियान वालों की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाती, हम धुतकारी हुई मखलूक हैं, फिर भी मैं तेरे हुजूर सजदा करती हूँ और नमाज़ें पढ़ती हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है। अख्तरी पर जुल्म करने वालों का यौम हिसाब करीब आ रहा है। गुलरुख बेगम भी बुरी तरह परेशान हो गई थी। वो दोनों साहबजादों के साथ तेज़ी से चलती हुई महामंगा के दरवाजे पर आई तो रूही सबा वहाँ सजदा करने के बाद उठ रहा था। वो नागवारी से बोली, दरवाजे पर नमाज क्यों पढ़ रही है, और ये नमाज का कौन सा वक्त है? उसने दस्त बस्ता सर झुकाकर कहा, माफ़ी चाहती हूँ, क़ज़ा पढ़ रही थी। कामरान मिर्ज़ा ने कहा, दरवाज़ा खोल। उसने फ़ौरन ही आगे बढ़कर दरवाज़े को खोल दिया। अंदर महामंगा मुसल्ले पर दोजानू बैठी अकबर को आगोश में लिए चूम रही थी। गुलरुख बेगम ने उसे देखकर पूछा, क्या आप भी क़ज़ा पढ़ रही हैं? महामंगा ने कहा, शहज़ादे को बुखार था, अब उतर गया है, ये हंसने बोलने लगा, इसलिए सजदा शुक्र अदा कर रही थी। वो मुसल्ले को सामने से उलट कर खड़ी हो गई, फिर बोली, आप सब ही अचानक आए हैं, कोई ख़ास बात है? गुलरुख बेगम ने ज़रा मुँह बनाकर कहा, अकबर के लिए अच्छी खबर है, हुमायूं को ईरान से फ़ौजी इमदाद हासिल हो गई है। उसने वापस आते ही कंधार पर कब्ज़ा जमा लिया है। इन हालात में आप क्या कहना चाहेंगी? खुदा से दुआ करूंगी कि तमाम भाइयों में सुलह हो जाए। ये बच्चा बादशाह और हमीदा बानो बेगम की अमानत है। बल्कि अस्करी मिर्ज़ा कंधार से यही कहकर आए थे कि ब्रादर बादशाह का बेटा उनके पास अमानत के तौर पर रहेगा। मैं चाहूँगी ये अपने हाथों से उनकी अमानत वापस कर दें, इस तरह भाइयों में मोहब्बत बढ़ेगी। गुलरुख बेगम ने कहा, बेशक आप एक ज़हीन और मामला फ़हम खातून हैं, हम भी यही चाहते हैं कि जंगो जदल और खून खराबा ना हो, उधर भी और इधर भी भाइयों को अमान मिले। कामरान मिर्ज़ा ने पूछा, आइंदा कभी ब्रादर बादशाह से सामना हुआ तो आप हमारे सिलसिले में क्या बयान देंगी? महामंगा ने पूरी तरह कुछ ना समझते हुए उसे सवालिया नज़रों से देखा। गुलरुख बेगम ने वजाहत की, हमारा बेटा ये कहना चाहता है कि अस्करी मिर्ज़ा कंधार से अकबर को आपके साथ यहाँ ले आया, अगरचे जबरन लाया, लेकिन उसकी नीयत यही थी कि भाई की अमानत को अपने पास रखेगा। अस्करी ने कहा, और आपने देखा है कि हमने आपको और शहज़ादा अकबर को कैदी बनाकर नहीं रखा है। बेशक मैं इस हकीकत से इनकार नहीं करूँगी, यहाँ मुझे इज़्ज़त मिल रही है, एहतराम मिल रहा है, हर तरह का आराम व आसाइश। मैं बादशाह सलामत हुमायूं से यही कहूँगी और यही सच है। कामरान मिर्ज़ा ने कहा, अनकरीब ब्रादर बादशाह अपने बेटे का मुतालबा करने वाले हैं,
ہم خط و کتابت کے ذریعے ان سے معاملات طے کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے اپنے طور پر برادر بادشاہ کے نام ایک خط لکھیں کہ آپ یہاں شہزادہ اکبر کے ساتھ بڑے آرام سے اور بڑی عزت سے رہتی ہیں، اور جو کچھ لکھ رہی ہیں وہ کسی کے زیر اثر آ کر یا کسی کے جبر کرنے سے نہیں لکھ رہی ہیں۔ آپ کو خط و کتابت کی پوری آزادی ہے۔ ان ماں بیٹوں نے ہمایوں سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی، لیکن کسی برے وقت کے لیے پہلے سے معافی کا راستہ ہموار کرنا چاہتے تھے، اس لیے سب سے پہلے مہامنگا کو اپنے حق میں ہموار کر رہے تھے۔ ادھر ہمایوں ایک فاتح کی شان سے محل میں داخل ہوا تو دلدار بیگم اور گلبدن بیگم نے بڑی محبت سے اس کا استقبال کیا۔ دلدار بیگم نے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، بیٹے ہمیں افسوس ہے، ہم تمہاری امانت کی حفاظت نہ کر سکے۔ عسکری مرزا شہزادہ اکبر کو جبراً ہم سے چھین کر لے گیا ہے۔ گلبدن بیگم نے کہا، ہم خدا سے اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، بس ایک ذرا اطمینان یہ ہے کہ مہامنگا جیسی وفادار دایا اکبر کے ساتھ ہیں، وہ بڑی ذہانت اور حکمت عملی سے بچے کی حفاظت کرتی رہیں گی۔ حمیدہ بانو ان خواتین سے گلے مل کر رونے لگی۔ وہ بڑی محبت سے اور ممتا سے وہاں پہنچی تھی، اپنے بچے کو کلیجے سے لگا کر ممتا کو تسکین پہنچانا چاہتی تھی، مگر یہ سنتی دل ڈوبنے لگا کہ بیٹا سوتیلوں کی قید میں پہنچا ہوا ہے۔ ہمایوں نے تسلی دی، صبر کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا بیٹا محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ ہم ابھی بھائیوں کے پاس قاصد بھیجتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ شہزادے کو فوراً ہمارے حوالے کیا جائے۔ دلدار بیگم نے کہا، میرے بیٹے ہندال کے پاس بھی قاصد بھیج دو، وہ اپنے لشکر کو ازسر نو مستحکم کرنے میں مصروف ہے، تمہارے استحکام کی خبر ملے گی تو دوڑا چلا آئے گا۔ ہمایوں نے فوراً دونوں طرف اپنے قاصد بھیج دیے۔ ہندال فوراً ہی واپس آ کر ہمایوں کے گلے لگ گیا۔ اس نے ہندال کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، یہ قندھار تمہارا ہے، تم ہی یہاں کے حکمران رہو گے، ہمیں کامران اور عسکری سے نمٹنا ہے، ہم یہاں رہ کر ان کی فوجی قوت کا اندازہ کریں گے۔ ہندال نے کہا، جنگ ہوئی تو ہم آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے، شہزادہ اکبر ہمارے محل میں آپ کی امانت تھا، عسکری اسے جبراً لے گیا ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہمایوں نے کہا، ہندال غصہ تھوک دو، فی الحال جنگ و جدل سے پرہیز کرنا ہے، وہ اکبر کو یرغمال بنا کر ہمیں کمزور بنانے کی کوشش کرتا رہے گا، ہماری حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ اکبر کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ صحیح سلامت ہمارے پاس پہنچ جائے۔ دلدار بیگم نے کہا، انشاءاللہ ہمارا شہزادہ باخیریت ہماری آغوش میں آئے گا۔ گلبدن بیگم نے کہا، کامران مرزا بہت ہی ظالم ہے، یقین نہیں آتا کہ اس کی رگوں میں فردوس مکانی کا لہو دوڑ رہا ہے۔ پورے شاہی خاندان میں آپ کی والدہ محترمہ سب سے زیادہ معزز اور قابل احترام سمجھی جاتی تھی، لیکن اس بدبخت نے انہیں بھی ہمارے ساتھ قیدی بنا کر رکھا تھا۔ ہمیں جس چار دیواری میں رکھا گیا تھا اس کے دروازے اور کھڑکیوں کو اینٹوں سے چنوا دیا تھا، باہر کا کوئی منظر دکھائی نہیں دیتا تھا، کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اوپر چھت میں ایک خلا بنایا گیا تھا، وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں پہنچائی جاتی تھیں۔ دلدار بیگم نے ہمایوں سے کہا، یہی سوچ کر کلیجہ کانپ جاتا ہے، جب اس نے تمہاری والدہ مرحومہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو پتہ نہیں اکبر کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوگا۔ حمیدہ بانو نے روتے ہوئے کہا، خدا را کسی بھی شرط پر، کسی بھی قیمت پر ہمارے بیٹے کو وہاں سے لے آئیں، خدا پر بھروسہ رکھو، ہمارا بیٹا باخیریت یہاں آئے گا۔ قاصد کابل کے قلعے میں پہنچا تو گل رخ بیگم، کامران مرزا اور عسکری مرزا سب ہی دوڑے چلے آئے۔ انہوں نے قاصد سے فرمان لے کر پڑھا۔ ہمایوں نے لکھا تھا، الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سے راضی ہے، یہاں آؤ یا اپنے معتبر امراء کو روانہ کرو تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے ہمارے لشکر کے ایک ایک شعبے کو دیکھیں اور فوجی قوت کا حساب کر کے تمہیں بتائیں کہ تم ہمارے سامنے چونٹیاں ہو، ہم جب چاہیں تمہیں مسل کر رکھ دیں۔ اگر جنگ و جدل اور خون خرابہ نہیں چاہتے، اپنی سلامتی عزیز ہے، تو اس پیغام کے جواب میں ولی عہد جلال الدین اکبر کو
ماہم انگا کے ساتھ یہاں بھیج دو۔ ہمارے حکم کی تعمیل کرو گے تو تمہاری سزا کم سے کم ہوگی۔ بے شک تم جان کی امان چاہو گے، لیکن ایک ہی شرط پر امان ملے گی کہ کابل چھوڑ کر کہیں بھی چلے جاؤ، ہم تمہارا تعاقب نہیں کریں گے۔ ہمارے حکم کی فوراً تعمیل کی جائے۔ شہزادہ اکبر اور ماہم انگا کو پورے حفاظتی انتظامات کے ساتھ یہاں روانہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں تاخیر کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ فقط فرما روائے قلمرو افغانستان نصیر الدین ہمایوں ولد ظہیر الدین بابر مرحوم۔ وہ تینوں ماں بیٹے ہمایوں کا یہ فرمان پڑھ کر آپس میں مشورے کرنے لگے۔ کامران مرزا نے کہا، ہم اتنی آسانی سے اکبر کو اس کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ سب سے اہم مورا ہے۔ اگر ہاتھ سے نکل گیا تو ہم بالکل خالی، کھوکھلے اور کمزور ہو جائیں گے۔ عسکری نے کہا، ہمیں اپنے خاص امراء اور لشکر کے اعلیٰ عہدیداروں کا ایک وفد برادر بادشاہ کے پاس بھیجنا چاہیے۔ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے اس کے لشکر کو دیکھیں گے اور وہاں کی ایک ایک خبر ہم تک پہنچائیں گے، تب ہمیں صحیح صورتحال معلوم ہوگی۔ گل رخ بیگم نے کہا، ہمایوں کے فرمان کا جواب لکھا جائے اور اس کے ساتھ ماہم انگا کا لکھا ہوا خط بھی بھیجا جائے۔ اس طرح ہمایوں کو ایک ذرا تسلی ہوگی کہ اس کا بیٹا یہاں خیر خیریت سے ہے۔ کامران مرزا کا وفد اس کا جواب لے کر ہمایوں کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس نے لکھا تھا، برادر بادشاہ کا اقبال بلند ہو، ہمیں یقین تھا آپ خوش بخت ہیں، پھر سے فوجی طور پر مستحکم ہو جائیں گے۔ ہمارا ایک وفد پیش خدمت ہے، آپ سے گزارش ہے کہ انہیں آزادی سے حالات کا جائزہ لینے دیں۔ چھوٹے بھائیوں کی حیثیت سے ہمارا اور عسکری کا سر آپ کے آگے جھکا ہوا ہے۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہم گھٹنے بھی ٹیک دیں گے۔ آپ کا شہزادہ ولی عہد جلال الدین اکبر اور معزز ماہم انگا یہاں باخیریت ہیں، بہت ہی عیش و آرام سے ہیں۔ ان کا ایک خط روانہ کیا جا رہا ہے، اسے پڑھ کر آپ کو اپنے صاحبزادے کی سلامتی کا یقین ہو جائے گا۔ آخر میں ہم عسکری مرزا کی اور اپنی عاقب مادر کی جاں بخشی چاہیں گے اور کابل کے تخت سے دستبردار ہونا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ فردوس مکانی نے ہمیں کابل تفویض کیا تھا۔ آپ حضرت بابا مرحوم کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں کابل چھوڑنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ فقط آپ کی فرما برداری اور تابعداری کے متمنی کامران مرزا اور عسکری مرزا۔ ہمایوں نے وہ مراسلہ پڑھ کر حکم دیا کہ پورے وفد کی میزبانی کی جائے اور انہیں لشکر کا معائنہ کرایا جائے۔ پھر اس نے جواباً لکھا، تم نے ہمارے حکم کی فوراً تعمیل نہیں کی، جلال الدین اکبر اور ماہم انگا کو ہمارے حوالے نہیں کیا، اس حکم عدولی نے تمہاری سزا میں اضافہ کیا ہے۔ ہم نے ماہم انگا کا خط پڑھا ہے، انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ تمہارے دباؤ میں آئے بغیر وہ آزادی سے یہ سب لکھ رہی ہیں۔ افسوس، صد افسوس، ہم کیسے یقین کر لیں کہ ہمارا بیٹا اور ماہم انگا عزت و احترام سے وہاں رہتے ہیں، جبکہ ماضی میں تم نے انتہائی کمینگی اور کمصرفی کا ثبوت دیا ہے۔ ہماری مرحوم عاقب مادر اور ہمشیرہ گلبدن بیگم کو قیدی بنا کر رکھا تھا، ان سے بہت برا سلوک کیا تھا۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ماہم انگا نے تمہارے دباؤ میں رہ کر ہمیں جھوٹی تسلیاں دینے کے لیے یہ خط لکھا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر تم نے واقعی ہمارے بیٹے کو خیر خیریت سے رکھا ہے، اس کی بہتری چاہتے ہو، تو فوراً اسے ہمارے پاس روانہ کر دو۔ تمہاری سچائی اور اعلیٰ ظرفی اسی طرح ثابت ہوگی۔ اگر اس بار ہمارے حکم کی تعمیل نہ کی گئی تو سمجھ لو کہ تمہارا برا انجام بہت قریب ہے۔ کامران مرزا کا وفد وہ خط لے کر وہاں پہنچا۔ ان عمرا نے اور فوجی عہدیداروں نے بیان دیا، ہمایوں کے لشکر میں 25,000 سپاہی ہیں، ہندال کے مزید 6,000 سپاہی ان میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان کے سپاہی اب دونوں بھائیوں کے لشکر کی مجموعی تعداد سے زیادہ ہیں اور سب ہی بندوقچی ہیں۔ ایک امیر نے کہا، ہم نے انہیں چاند ماری میں نشانہ بازی کی مشقیں کرتے دیکھا ہے۔ دوسرے نے کہا، ہمایوں کے لشکر میں چھوٹی بڑی 12 توپیں ہیں، 50,000 سے زیادہ بندوقیں ہیں اور گولہ بارود کا اتنا بڑا ذخیرہ ہم نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بڑی تشویشناک اطلاع پہنچائی جا رہی تھی۔
وہ دونوں سوتیلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمایوں اتنی بڑی فوجی قوت حاصل کرے گا۔ پھر اس نے جو حکم نامہ بھیجا تھا اسے پڑھ کر یقین ہوتا تھا کہ اب وہ پہلے والا نرم دل بادشاہ نہیں رہا ہے۔ گردش حالات کی سختیوں نے اس کے تیور بدل دیے ہیں۔ اس نے آگے لکھا تھا، اعلیٰ حضرت فردوس مکانی نے تمہیں کابل تفویض کیا تھا اور ہمیں پورا ہندوستان دیا تھا۔ تمہاری عداوتوں اور سازشوں کے باعث ہم ہندوستان ہار گئے۔ تم نے ایسی کمینگی کا مظاہرہ کرتے وقت اعلیٰ حضرت فردوس مکانی کے فیصلے کا احترام نہیں کیا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھا، ایک ہی لہو کو پانی کر دیا، تو پھر ہم بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے۔ کابل تمہارے پاس نہیں رہے گا، اسے ہمارا آخری حکم سمجھو۔ ہم صرف 2 دنوں تک اپنے بیٹے اور مادر مہامنگا کی واپسی کا انتظار کریں گے۔ اگر تم نے انہیں بحفاظت روانہ نہ کیا تو تیسرے دن ہمارا لشکر یہاں سے چل پڑے گا۔ یہ بہت بڑی دھمکی تھی، آخری حکم نامہ تھا۔ حکم کی تعمیل نہ کی جاتی تو تیسرے دن وہاں سے لشکر چل پڑتا اور چوتھے یا 5ویں دن یہاں پہنچ جاتا۔ جنگ لازمی ہوتی۔ تمام امراء سے، سپہ سالار سے اور لشکر کے اعلیٰ عہدیداروں سے مشورہ ہونے لگا۔ جو عہدیدار اپنی آنکھوں سے ہمایوں کا لشکر دیکھ آئے تھے وہ صاف کہہ رہے تھے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک نے کہا، ان کے پاس بندوقیں بہت زیادہ ہیں، ہمارے سپاہیوں کے آگے بڑھتے ہی وہ دور سے انہیں اپنا نشانہ بنائیں گے، ہمارا ہر سپاہی تیر و تلوار چلانے سے پہلے ہی مرتا رہے گا۔ کامران مرزا نے سپہ سالار کو دیکھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ کامران اپنے بھائی ہمایوں کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا ہے۔ اس بھاری لشکر والے بادشاہ کو کمزور بنانے کے لیے اس کے بیٹے کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ سپہ سالار نے کہا، ہم ایسے کمزور بھی نہیں ہیں، ہمارے لشکر میں 10,000 بندوقچی ہیں۔ کامران مرزا نے کہا، آج رات تک مزید 10,000 بندوقیں یہاں پہنچ جائیں گی۔ پہلے تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جنگ نہ ہو۔ برادر بادشاہ اپنے ولی عہد اکبر کی خاطر ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ ہمیں یقین ہے وہ اپنے بیٹے کی لاش یہاں سے لے جانا نہیں چاہے گا۔ عسکری نے کہا، برادر، وہ اختری سے ہونے والا ایک بیٹا ہار چکا ہے، دوسرے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، تب کیا کیا جائے گا؟ وہ بولا، تب جنگ ہوگی، ہم اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ یہ اچھی طرح جانتے ہیں وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور ہم کبھی کابل نہیں چھوڑیں گے۔ امراء نے مخالفت کی۔ انہوں نے کہا، ہم یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہیں گے، اگر آپ جنگ لڑتے ہیں تو ضرور لڑیں، ہم اپنے شمالی علاقوں میں جا رہے ہیں، جب آپ کو فتح نصیب ہوگی تو خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ وہ امراء اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ لشکر کے کتنی عہدیدار جنگ کے خلاف تھے، لیکن وہ کامران مرزا اور سپہ سالار کے سامنے کھل کر ان کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے۔ یہی حال عسکری مرزا کا تھا۔ وہ اندر سے سہما ہوا تھا، جنگ لڑنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن بڑے بھائی کے سامنے مصلحتاً خاموش تھا۔ کامران نے اپنی والدہ گل رخ بیگم اور دوسری بیگمات کو سمرقند کی طرف روانہ کر دیا۔ گل رخ بیگم بیٹوں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ کامران مرزا نے کہا، آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم جلد ہی آپ کو فتح مند ہونے کی خوشخبری سنائیں گے۔ برادر بادشاہ جنگ چھیڑنے کے بعد پچھتائے گا، کیونکہ بیٹا یہاں قلعے کے اندر ہے، وہ ہم پر شدت سے جوابی حملہ نہیں کر سکے گا۔ دوسری طرف حمیدہ بانو، دلدار بیگم اور گل بدن بیگم جنگ کے خلاف تھیں، ہمایوں کو منع کر رہی تھیں کہ لشکر کشی نہ کی جائے، شہزادہ اکبر قلعے میں ہے، اسے نقصان پہنچے گا۔ ہمایوں نے کہا، وہ بدبخت ظالم اور درندہ ہے، خون کے رشتوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ اس نے ہماری عاقب مادر اور ہمشیرہ گل بدن بیگم کو قیدی بنا کر رکھا۔ عاقب مادر اس کی قید میں بیمار پڑ گئی، پھر صحت یاب نہ ہو سکیں، اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ کیا یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ اس بدبخت نے ہمارے بیٹے اکبر کو زندہ چھوڑا ہوگا؟ مادر مہامنگا بھی وہاں زندہ ہیں یا نہیں، یہ کون جانتا ہے؟ حمیدہ بانو نے کہا، وہ زندہ ہیں، تبھی تو انہوں نے آپ کے نام خط لکھا ہے۔ تم کامران مرزا کی چال بازیوں کو نہیں سمجھتی ہو، اس نے جبراً مہامنگا سے یہ خط لکھوایا ہے اور پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے لکھوایا ہوگا۔ اس کے بعد انہیں زندہ بھی چھوڑا ہے یا نہیں، ہم کیسے یقین کر لیں؟ حمیدہ بانو نے کہا،
کامران مرزا سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اکبر اور مادر ماہم انکا کو دور ہی سے پیش کرے، تب آپ انہیں دیکھ لیں گے، اطمینان ہو جائے گا تو پھر جنگ نہیں کریں گے، اپنے لخت جگر کو ہر قیمت اور ہر شرط پر واپس لائیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں اس کی جو بھی قابل قبول شرائط ہوں گی انہیں تسلیم کیا جائے گا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، شرائط قابل قبول ہوں یا نہ ہوں، تب بھی آپ تسلیم کریں اور ہمارے بیٹے کو لائیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر وہ ہماری یا تمہاری جان مانگے گا تو کیا ہم اس کی ایسی شرائط مان جائیں گے؟ خدا نہ کرے آپ کو جان دینی پڑے۔ وہ ہماری جان مانگے تو بے شک ہمیں پیش کر دیں، لیکن ہمارے بیٹے کو واپس لے آئیں۔ ایک بچے کی جان بچانے کے لیے صدقہ دے سکتے ہیں، جانوروں کی قربانیاں کر سکتے ہیں، لیکن کسی انسان کو قربان نہیں کریں گے۔ خاطر جمع رکھو اور دعا کرو کہ بیٹا زندہ سلامت ملے۔ ہم کسی نہ کسی طرح اسے واپس ضرور لائیں گے۔ 2 دن گزر گئے، کامران نے حکم کی تعمیل نہیں کی، شہزادہ اکبر کو واپس نہیں کیا۔ 5ویں روز ہمایوں کا لشکر کابل کے قلعے کے سامنے ایک کوس کے فاصلے پر آ کر ٹھہر گیا۔ تمام توپوں کا رخ قلعے کے مختلف حصوں کی طرف کر دیا گیا۔ کامران کی فوج کا ایک بڑا حصہ قلعے کے باہر تھا، باقی سپاہی اندر تھے۔ کامران نے عسکری سے کہا، ہم قلعے میں رہ کر اکبر کو فصیل پر بٹھائیں گے تاکہ وہ توپوں سے گولہ باری نہ کر سکے۔ عسکری مرزا بڑے بھائی کے حکم سے مجبور ہو کر قلعے سے باہر اپنے لشکر کے ساتھ تھا۔ یہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ بڑا بھائی خود غرض اور مکار ہے، خود کو محفوظ رکھنے کے لیے قلعے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ان سب کو باہر بھیج کر قربانی کا بکرا بنا رہا ہے۔ ہمایوں نے اپنے قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا، شہزادہ اکبر اور مادر ماہم انکا کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ہمیں ان کی سلامتی کا یقین ہو۔ اگر تمہارے پاس ذرا سی بھی عقل ہے تو ہماری بات مان لو اور انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کابل تمہارے لیے چھوڑ دیں گے اور بیٹے کو لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ کامران مرزا نے جواباً شہزادہ اکبر اور ماہم انکا کو فصیل پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ہمایوں نے شمس الدین خان سے کہا، تم گھوڑا دوڑاتے ہوئے جاؤ اور دیکھو کیا تمہاری زوجہ ہمارے بیٹے کے ساتھ ہے یا وہ کوئی فریب دے رہا ہے۔ شمس الدین خان گھوڑا دوڑاتے ہوئے قلعے کے سامنے کھڑے ہوئے لشکر کے پاس آیا، پھر سر اٹھا کر فصیل کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا، پھر بھی اس نے اپنی زوجہ کو پہچان لیا۔ وہاں سے چیختے ہوئے کہا، ماہم بیگم، تم پر خدا کی سلامتی ہو، تمہارے ساتھ جو بچہ ہے وہ اس عرصے میں 3 برس کا ہو چکا ہے، ہم اسے پہچاننے سے قاصر ہیں، تصدیق کرو کہ وہ شہزادہ اکبر ہے۔ ماہم انکا نے چیختے ہوئے کہا، میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتی ہوں، اس وقت میرے سائے میں شہزادہ اکبر ہے، یہاں سے کوئی فریب نہیں دیا جا رہا ہے۔ شمس الدین نے واپس آ کر ہمایوں سے کہا، خدا کا شکر ہے، شہزادہ اکبر اور ہماری زوجہ زندہ سلامت ہیں۔ ایسے وقت کامران کے قاصد نے ایک خط لا کر پیش کیا، برادر بادشاہ کا اقبال بلند ہو، یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے، کابل ہمارے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو اب کوئی مسئلہ نہیں رہا، ہماری عداوتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن بیٹے کو یہاں سے لے جانے کے بعد آپ زبان سے پھر سکتے ہیں، ہوس حکمرانی سے مجبور ہو کر ہم پر لشکر کشی کر سکتے ہیں، لہٰذا اس بات کی ضمانت ہونی چاہیے کہ آئندہ آپ ہمارے خلاف کبھی جنگ نہیں لڑیں گے اور بھول کر بھی کابل کا رخ نہیں کریں گے۔ ہماری یہ بہت آسان سی شرط ہے، آپ ہندال کو اپنا حقیقی بھائی اور اس کی والدہ محترمہ کو اپنی حقیقی والدہ تسلیم کرتے ہیں۔ اگر بیٹا عزیز ہے تو آپ ہندال اور اس کی والدہ کو ضمانت کے طور پر یہاں بھیج دیں، ہم انہیں عزت و احترام سے رکھیں گے اور شہزادہ اکبر کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ہمایوں نے غصے سے لکھا، تم بہت ہی کم صرف ہو، ایک بیٹا دے کر ہماری ماں اور بھائی کو یرغمال بنانا چاہتے ہو۔ ہم آخری بار سمجھاتے ہیں، اگر مسلمان ہو اور ایک خدا اور آخری رسول کو مانتے ہوئے ہماری قسموں کا اعتبار کرو، ہم کلام پاک ہاتھوں پر رکھ کر قسم کھائیں گے کہ کبھی کابل کا رخ نہیں کریں گے، کبھی پلٹ کر حملہ نہیں کریں گے۔ قاصد وہ خط لے کر گیا، پھر اس کا جواب نہیں آیا۔
کامران مرزا اپنے ہاتھوں میں ہمایوں کی کوئی نہ کوئی کمزوری رکھنا چاہتا تھا۔ آخر جنگ شروع ہو گئی۔ ہمایوں نے حکم دیا جہاں ماہا منگا ہمارے بیٹے کے ساتھ ہیں ادھر گولے نہ داغے جائیں، دوسری طرف توپوں کا منہ کھول دیا جائے۔ توپوں نے گولہ باری شروع کی تو باہر کھڑی ہوئی فوج تتر بتر ہونے لگی۔ عسکری مرزا پہلے ہی بڑے بھائی سے بددل تھا اور ہمایوں سے خوفزدہ۔ وہ اپنا لشکر لے کر گھوڑے دوڑاتا ہوا دوسری طرف فرار ہو گیا۔ ان حالات میں کامران کا لشکر وہاں کب ٹھہرنے والا تھا؟ اس کے سپاہی بھی راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ کامران کو اطلاع ملی کہ باہر لشکر منتشر ہو رہا ہے، عسکری مرزا فرار ہو گیا، تو اس نے ماہا منگا سے کہا اکبر کو گود میں لے کر جہاں کہا جائے وہاں جاؤ، فصیل کے جس حصے میں پہنچنے کا حکم دیا جائے وہاں پہنچتی رہو۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اکبر کو اور ماہا منگا کو نشانے پر رکھا جائے، یہ حکم کی تعمیل نہ کرے تو اکبر کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ پھر اس نے ہمایوں کے نام پیغام بھیجا، آپ جدھر گولہ باری کریں گے ماہا منگا اور اکبر اسی رخ پر موجود رہیں گے۔ آئندہ گولہ باری کرنے سے پہلے قلعے کی فصیل کو دیکھیں اور اندازہ کریں کہ آپ کا لخت جگر اس دودھ پلانے والی کے ساتھ کہاں ہو سکتا ہے۔ بیٹے کی جان کو داؤ پر لگا کر یہ آنکھ مچولی کھیل سکتے ہیں تو شروع ہو جائیں۔ ماہا منگا بے حد پریشان تھی، سوچ رہی تھی کہ اس ظالم سے کس طرح نجات حاصل کرے۔ جب بھی گولہ باری ہوتی تھی تو وہ اکبر کو بازوؤں میں دبوچ کر اپنی پشت ادھر کر لیتی تھی جدھر سے توپیں دندناتی رہتی تھیں۔ اکبر کے لیے اس کی ممتا، اس کا جذبہ یہ تھا کہ پہلے وہ نشانے پر آئے، اس کے بعد خدا نہ کرے شہزادے کو جانی نقصان پہنچے۔ روحی صبا اسی فصیل پر دور کھڑا بڑی بے بسی سے ماہا منگا اور شہزادے کو دیکھ رہا تھا، دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ باہر توپیں خاموش ہو گئی تھیں۔ ہمایوں کے توپچی یہ اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ شہزادے کو اور ماہا منگا کو فصیل کے کس حصے میں نشانے پر رکھا گیا ہے۔ وہ لشکر بندوقوں سے بارود کا دھواں اڑاتا قلعے کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ ان کے سپاہی اس کے مضبوط دروازے کو توڑنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ کامران نے بندوق بردار سپاہیوں سے کہا ہمیں یہاں سے فرار ہونا پڑے گا، اس سے پہلے اکبر اور اس کی دایا کو ہمارے سامنے موت کے گھاٹ اتار دو۔ روحی صبا ہائے ہائے کرتا ہوا سینہ پیٹتا ہوا اکبر اور ماہا منگا کے پاس آیا، پھر اکبر سے لپٹ کر بولا پہلے مجھے مار ڈالو، میں مر جاؤں گی مگر شہزادے کی موت نہیں دیکھوں گی۔ اکبر کو ایک طرف سے روحی صبا نے اور دوسری طرف سے ماہا منگا نے اپنے وجود سے چپٹا لیا تھا۔ ماہا منگا ایک ظالم سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہی تھی، کلام پاک کی آیات پڑھ رہی تھی، صرف اپنے رب کو یاد کر رہی تھی، اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کامران مرزا نے گرجتے ہوئے سپاہیوں سے پوچھا کیا تم لوگوں نے ہمارا حکم نہیں سنا؟ ان تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ تمام سپاہیوں نے بڑی خاموشی سے کامران مرزا کو دیکھا، پھر ان کی گردنیں جھک گئیں، اس کے بعد ان کی بندوقیں بھی نیچی ہو گئیں۔ سپاہیوں کے دروغہ نے کہا ہم معافی کے خواستگار ہیں، آپ کے بعد یہاں ہمایوں بادشاہ کے رحم و کرم پر رہیں گے، ابھی شہزادے کو سلامتی دیں گے تو ہمیں بھی سلامتی ملے گی، اگر انہیں ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو ہم سب حرام کی موت مارے جائیں گے۔ کامران مرزا نے بڑی حیرانی سے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو دیکھا۔ دروغہ نے کہا آپ ہمارے درمیان رہیں اور وعدہ کریں کہ یہاں سے فرار نہیں ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ جینے مرنے کو تیار ہیں۔ کامران مرزا وہاں سے پلٹ کر بھاگتا ہوا قلعے کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا ایک چور دروازے کے پاس آیا، پھر اسے کھول کر سیڑھیوں سے اترتا ہوا ایک سرنگ کے راستے فرار ہونے لگا۔ اسے اپنی موت نظر آ رہی تھی، فرار کا یہی ایک راستہ رہ گیا تھا۔ نیچے قلعے کے اندر سپاہیوں نے جان کی امان چاہی اور وہاں کے مضبوط دروازے کو اندر سے کھول دیا، اپنے اپنے ہتھیار پھینک کر گھٹنے ٹیک دیے۔ سپہ سالار نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہتھیار ڈالنے والوں کی جانیں نہ لی جائیں، فی الحال انہیں قیدی بنا کر رکھا جائے۔ ماہا منگا اور روحی صبا شہزادہ اکبر کو لے کر سیڑھیاں اترتے ہوئے نچلے حصے میں آ گئے۔
ہمایوں تقریباً 3 برس بعد اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سینے سے بھینچ کر پیار کرتے ہوئے ماہا منگا سے بولا، آپ عمر کے لحاظ سے ہماری ہمشیرہ ہیں، لیکن ہم آپ کو مادر کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے آپ نے توپوں کے رخ پر ہمارے بیٹے کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ ہم آپ کی محبت کو، ممتا کو اور عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ وہ بولی، جہاں پناہ شرمندہ نہ کریں، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی فرائض میں کبھی کوتاہی نہ کروں۔ آپ سب سے پہلے اس ظالم کامران مرزا کے پیچھے سپاہی دوڑائیں۔ وہ یقیناً قلعے کے چور دروازے سے فرار ہوا ہوگا۔ شمس الدین خان نے کہا، ہمارے کئی سپاہی اس چور دروازے سے سرنگ کی طرف گئے ہیں۔ امید ہے وہ فرار ہونے والا گرفتار ہو جائے گا۔ ہمایوں نے ماہا منگا اور شمس الدین خان کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ دونوں میاں بیوی نے ہمارے شہزادے کی خاطر ایک طویل عرصے تک جدائی برداشت کی ہے۔ آپ یہاں محل میں آرام سے وقت گزاریں۔ اکبر کچھ وقت ہمارے پاس رہے گا۔ ہمارے لخت جگر کو دودھ پلانے کی خاطر آپ نے اپنے بیٹے ادھم خان کو دوسری دایا کے حوالے کر دیا تھا۔ آپ اسے بھی یہاں بلائیں۔ پھر اس نے قاصد کے ذریعے حمیدہ بانو اور دلدار بیگم کو یہ خوشخبری سنائی کہ کابل کا قلعہ فتح ہو گیا ہے، شہزادہ اکبر اور ماہا منگا خیریت سے ہیں، وہ سب یہاں چلے آئیں۔ ماہا منگا نے کہا، میں نے وہ خط کامران مرزا کے دباؤ میں آ کر نہیں لکھا تھا۔ یہ درست ہے، اس نے مجھے اور شہزادہ اکبر کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے شہزادے سے محبت تھی۔ دراصل وہ آپ سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ وہ، اس کی والدہ اور اس کا بھائی عسکری سبھی چاہتے تھے کہ اکبر کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچایا جائے اور محبتیں دی جائیں تاکہ ان سب کے لیے معافی کا دروازہ کھلا رہے۔ ہمایوں نے کہا، کامران بہت ہی بدبخت ہے۔ اسے معافی مل سکتی تھی، لیکن اس کی عاقبت نااندیشی اسے سزا کا مستحق بنا چکی ہے۔ روحی صبا کو یہ سن کر دکھ ہوا کہ بادشاہ ہمایوں کے دل میں اب بھی کامران مرزا کے لیے نرم گوشہ ہے۔ اگر وہ ہتھیار ڈال دیتا تو شاید اسے معافی مل جاتی، جبکہ اس کا جرم ناقابل معافی تھا۔ اس نے ماہا منگا کو ایک فریادی کی طرح دیکھا۔ وہ اختری کے معاملے میں روحی صبا کے جذبات کو خوب سمجھتی تھی۔ اس نے کہا، کامران مرزا کے جرائم اس قدر ہیں کہ وہ ہمارے شہزادے کو واپس کر دیتا اور ہتھیار ڈال دیتا، تب بھی اسے معاف کرنا گویا شیطان کو زندہ رکھنے کے مترادف ہوتا۔ اس نے کہا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے کیسے کیسے جرم کیے ہیں اور کن لوگوں پر مظالم ڈھائے ہیں۔ ماہا منگا نے کہا، سب سے زیادہ مظلوم آپ کی منکوہہ اختری تھی۔ ہمایوں اختری کا نام سن کر چونک گیا، پھر بولا، وہ مظلوم کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو کامران مرزا کی مہمان خاص بنی ہوئی تھی۔ جہاں پناہ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ گلبدن بیگم نے بتایا ہے۔ آپ غور فرمائیں، گلبدن بیگم آپ کی مرحومہ آکے مادر کے ساتھ ایک چار دیواری میں قید تھی، باہر کے حالات نہیں جانتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اختری کامران مرزا اور ان کی والدہ گلرخ بیگم کے زیر اثر آ گئی تھی۔ آپ کو یہ سن کر صدمہ ہوگا کہ کامران مرزا نے بہت ہی کمینگی اور کمظرفی کا ثبوت دیا تھا اور اس بیچاری کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ سن کر ہمایوں کے ذہن کو ایک جھٹکا سا پہنچا۔ وہ حیرانی سے ماہا منگا کی باتیں سننے لگا۔ اس کے سامنے وہ چشم تصور سے اختری کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے اختری کشمکش میں مبتلا تھی۔ وہ اپنی بے آبروئی کو مشتہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بادشاہ ہمایوں سے جھوٹ کہا تھا اور اپنی پارسائی کا ڈھونگ رچایا تھا۔ ماہا منگا بول رہی تھی اور وہ چشم تصور سے دیکھ رہا تھا۔ اختری کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہمایوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، بیگمات کو قیدی کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ وہ لوگ اس کے ہونے والے بیٹے کو خالص ہمایوں کا بیٹا بنا کر ایک پریشان حال بادشاہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ہمایوں چشم تصور سے اختری کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے پھولے ہوئے پیٹ پر خنجر کی نوک رکھ لی تھی اور بیگمات کی رہائی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ وہ ہونے والا بچہ گلرخ بیگم اور کامران کے لیے بہت اہم تھا، مگر وہ اسے ضائع کر دینا چاہتی تھی۔ ان ظالموں نے مجبور ہو کر اس کا مطالبہ مان لیا اور بیگمات کو وہاں سے رہا کر دیا۔
ان کی رہائی کے بعد اختری سے خنجر چھین لیا گیا اور اس پر طرح طرح کے مصالحے مٹھائے گئے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بچے کو زندہ نہیں رکھے گی، آئندہ ہمایوں کو کوئی دھوکہ نہیں کھانے دے گی۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے زہر کی گولیاں نگل لیں اور اپنے ساتھ پیدا ہونے والے بچے کو بھی مار ڈالا۔ مہامنگا پوری تفصیل سے اس کی پوری رویداد سنا رہی تھی اور ہمایوں جیسے آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتے دیکھ رہا تھا، غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، بے شک وہ بدبخت قابل معافی نہیں ہے، ہم اسے ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ ہمیں اختری کے لیے افسوس ہے، اگرچہ اس نے ہم سے جھوٹ کہا، دھوکہ دیا، لیکن پھر اس جھوٹ اور فریب کی تلافی بھی کی۔ ہمیں سوتیلے بھائیوں کی مکاریوں سے بچانے کے لیے اپنی اور اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ ہم خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتے ہیں، اس کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ وہ آبرو کا لٹیرا اور بد کردار ضرور کیفر کردار کو پہنچے گا۔ کامران مرزا کے تعاقب میں جانے والے سپاہی شام کو واپس آئے۔ انہوں نے بیان دیا کہ سرنگ کے اس پار ایک استبل بنا ہوا ہے، لیکن کامران مرزا نے وہاں کے تمام گھوڑوں کو بھگا دیا تھا تاکہ ہم اس کا تعاقب نہ کر سکیں۔ ہمیں افسوس ہے وہ ہمارے ہاتھ نہ آ سکا۔ ہمایوں نے کہا، خدا نے چاہا تو وہ ہمیشہ ذلت کی زندگی گزارے گا، آخر ہم سے کب تک چھپتا اور بھاگتا پھرے گا، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہماری گرفت میں ضرور آئے گا۔ روحی صبا نے دل ہی دل میں کہا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ جب تک وہ گرفت میں نہ آئے، جب تک اسے سزا نہ ملے، اسے موت نہ آئے، بس میری یہی ایک آخری خواہش ہے۔ حمیدہ بانو، دلدار بیگم اور گل بدن بیگم دوسرے ہی دن کابل پہنچ گئیں۔ انہوں نے شہزادہ اکبر کو باری باری سینے سے لگایا، خوب پیار کیا۔ دلدار بیگم نے کہا، ہم اپنے پوتے کی سلامتی اور واپسی کی خوشی میں خوب جشن منائیں گے۔ گل بدن بیگم نے کہا، اور ایک دن نہیں، کئی دنوں تک جشن منایا جائے گا۔ ہمایوں نے حکم دیا، ہمارے شہزادے کے لیے ایک سونے کا چھوٹا سا شاہی تخت بنایا جائے، اس میں ہیرے جواہرات جڑے جائیں اور ہیرے جواہرات سے مرصع ایک چھوٹا سا تاج بھی تیار کیا جائے۔ کل ہمارے ننھے ولی عہد کو تخت پر بٹھایا جائے گا اور اس کی تاج پوشی ہوگی۔ تمام بیگمات خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ حمیدہ بانو بار بار اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا کر چومتی تھی، خوشی کے مارے رونے لگتی تھی۔ ہمایوں نے خزانے کا منہ کھول دیا، غریبوں اور محتاجوں میں اشرفیاں لٹاتا رہا۔ جگہ جگہ ناچ گانے اور کھیل تماشے ہوتے رہے۔ شاہی دربار میں 3 برس کے اکبر کو لایا گیا۔ ہمایوں نے امراء اور اراکین دربار سے کہا، ہمارا شہزادہ جلال الدین اکبر ابھی بادشاہت کے لائق نہیں ہے، لیکن یہ خیال دل میں آیا کہ اس کی جوانی اور تخت نشینی تک خدا جانے ہم اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، تو پھر کیوں نہ آج ہی اپنی آنکھوں سے اسے تخت نشین ہوتے اور تاج پہنتے دیکھ لیں۔ ایک امیر نے کہا، خدا آپ کو طویل عمر دے، آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ ایک ننھے ولی عہد کی تخت نشینی اور تاج پوشی بالکل نئی اور انوکھی بات ہے۔ ہم سب پورے جوش و خروش سے جہاں پناہ کی مسرتوں میں شریک ہونے آئے ہیں۔ دربار کے ایک طرف باریک پردے کے پیچھے بیگمات بیٹھی ہوئی تھیں۔ ننھے جلال الدین اکبر کو ننھے سے شاہی تخت پر بٹھایا گیا، اس کے سر پر ایک ننھا سا جگمگاتا ہوا تاج رکھا گیا۔ سب ہی مبارک سلامت کہنے لگے، پھر سب نے جلال الدین اکبر کی طویل عمری کے لیے دعائیں مانگی۔ تخت نشینی اور تاج پوشی کے سلسلے میں خوب دل کھول کر جشن منایا گیا۔ پھر کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کی اگلی منزل ہندوستان تھی۔ وہ فردوس مکانی کی قائم کردہ سلطنت کو کھو دینے کے بعد بے چین رہتا تھا، پھر وہاں اپنے باپ کی بخشی ہوئی سلطنت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے لشکر کے ایرانی سپاہیوں کو نئے سرے سے تربیت دے رہا تھا، انہیں ہندوستان کی آب و ہوا اور وہاں کے لوگوں کے مزاج کے متعلق تفصیل سے بتایا جا رہا تھا، اور انہیں ہندوستان کی زمین پر لڑنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ 6 ماہ بعد سن 1550 عیسوی میں اس نے ایک مکمل اور منظم لشکر کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کیا، پھر ایک کے بعد ایک فتوحات حاصل کرتا چلا گیا۔ شاہی نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی کہ اس سال وہ گردش سے نکل آئے گا،
پھر کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بنتی چلی جائے گی، اور یہی ہو رہا تھا۔ وہ پشاور، جہلم، لاہور سے آگے بڑھتا ہوا آگرہ اور دہلی تک پہنچ گیا۔ وہاں اپنے قدم جماتی اور اپنی حکومت قائم کرتی اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ بہت بڑی بازی ہارنے کے بعد، بڑی صعوبتیں اٹھانے کے بعد یہ کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ کمزور اور نااہل حکمران نہیں ہے۔ اس کے باپ نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی جو بنیاد ڈالی تھی، وہ اب اس بنیاد کو مضبوط کرنے والا تھا۔ انہی دنوں کامران مرزا دریائے سندھ پار کر کے وہاں کے ایک سلطان آدم گھگر کے پاس آیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ہمایوں کی طرح صحرا صحرا بھٹکتا رہے گا اور فوجی قوت حاصل کرتا رہے گا تو اسے بھی کھویا ہوا وقار حاصل ہو سکے گا۔ تقدیر اس کی بدلتی ہے جس کی نیت اچھی ہوتی ہے۔ اس کی نیت میں فطور تھا۔ آدم گھگر نے اسے پکڑ کر آہنی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ پھر ہمایوں کو اطلاع دی، آپ کا دیرینہ دشمن، وہ سوتیلا بھائی، ہماری قید میں ہے۔ آپ ہمارے شہنشاہ ہیں، ہم آپ کے غلام، فیصلہ کریں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ یہ اطلاع ملتی ہمایوں وہاں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ماہم انگا نے دست بستہ عرض کیا، آپ سے ایک گزارش ہے، آپ ہماری مادر ہیں، ہمشیرہ ہیں، گزارش نہ کریں، اپنی خواہش، اپنی ضرورت بیان کریں۔ اس نے کہا، روحی صبا نے اختری کی دن رات خدمت کی ہے، اس کا بڑا خیال رکھتی تھی، آج بھی اس کے لیے روتی رہتی ہے۔ اس کی آخری خواہش ہے کہ کامران مرزا کو جو سزا دی جائے وہ اسے آنکھوں سے دیکھے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے لشکر کے ساتھ روحی صبا کو بھی لے جائیں۔ وہ ماہم انگا کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا، روحی صبا کو ساتھ لے گیا۔ جب وہاں پہنچا تو آدم گھگر نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ کامران مرزا کو زنجیروں سے باندھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ گھٹنے ٹیک کر ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ ہمایوں نے کہا، تمہارے جرائم اور گناہوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ شاید خدا معاف کر دے لیکن بندہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، آپ بابا حضور فردوس مکانی کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کا خون کبھی نہ بہانا۔ ہم ان کی نصیحتیں یاد دلا کر جان کی امان چاہتے ہیں۔ ہمایوں اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ روحی صبا ہاتھ باندھے ایک طرف کھڑا تھا، دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، یا خدا اسے جان کی امان نہ ملے۔ ہمایوں نے کامران مرزا کو شدید نفرت سے دیکھا، پھر کہا، بے شک ہم بابا فردوس مکانی کی نصیحت پر عمل کریں گے، تمہیں سزائے موت نہیں دیں گے۔ پھر اس نے دروغہ کو حکم دیا، اسے لے جاؤ اور اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالو۔ روحی صبا نے دست بستہ عرض کیا، حضور جہاں پناہ، میں اپنی آخری خواہش کی تکمیل چاہتی ہوں۔ ہمایوں نے دروغہ سے کہا، روحی صبا کو ساتھ لے جاؤ، یہ وہاں کا منظر دیکھے گی اور ماتم کرے گی، پھر یہ جو کہے اس پر عمل کیا جائے۔ کامران مرزا رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، سپاہی اسے وہاں سے گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ ہمایوں نے سیلابچی میں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے میزبان کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ کامران مرزا کو عقوبت خانے میں پہنچا کر زمین پر گرایا گیا، دونوں ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، پھر اس کی دونوں آنکھوں میں نشتر چبوئے گئے۔ وہ تکلیف کی شدت سے چیخ رہا تھا اور رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ روحی صبا ایک طرف کھڑا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، کامران مرزا، اب تو دیکھ نہیں سکتا، میری آواز سے مجھے پہچان سکتا ہے، سن، میں وہی درمیان والا ہوں جس کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ طاقت ہے، نہ زر ہے نہ زور ہے، پھر بھی میں نے گھر کا بھیدی بن کر تجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ جلادوں نے اسے اندھا کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں نمک چھڑک دیا۔ یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تکلیف کی شدت کا کیا عالم ہوگا۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ روحی صبا نے اپنے ایک کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک آلاپ لگاتے ہوئے گانا شروع کیا، نہ زر ہے میرے پاس نہ ہی زور ہے، یہ ایک درمیان والی بہت کمزور ہے، کیا ہوا کہ بیچ والی بن گئی، میں نے بدلہ لے لیا جب دل میں میرے ٹھن گئی۔ پھر روحی صبا نے تالی بجاتے ہوئے سپاہیوں سے کہا، میرے ساتھ ہاں جی کہو۔ پھر وہ بولی، میں بیچاری نہ بیچارہ،
سپاہیوں نے تالیاں بجا کر کہا، ہاں جی، دشمن کو میں نے مارا، ہاں جی۔ پھر اختری نے پکارا، ہاں جی۔ روحی صبا نے کامران مرزا کے چاروں طرف ناچتے ہوئے گایا، جیو میرے خواجہ سرا، میری ڈوری کا آدھا سرا، کبھی یہاں گرا کبھی وہاں گرا، پھر بھی میرا رہا، جگ جگ جیو میرے خواجہ سرا۔ وہ اندھا سوتیلا تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے تاریخی پس منظر کے ماخذ ہیں تاریخ ہندوستان، شمس العلماء مولوی ذکا اللہ، خلاصہ التواریخ سبحان اللہ بٹالوی، اے سروے آف انڈیا کے ایم پینکر، فرہنگ آصفیہ مولوی سید احمد دہلوی، اور دختران ہند پروفیسر مولانا علم الدین سالک۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔